پروگرام جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ سے یہ پروگرام آپ دیکھ بھی رہی ہیں، اور ہمارے سیٹلائٹ ویور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ریڈیو کے سامعین پہلے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جمعے کے دن کے ہمارے یہ انتظامات ہوتے ہیں، یہ بندوبست ہوتا ہے. مختصراً بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جن موضوعات پہ ہم بات کر چکے ہیں وہ پاکستان کے 2.5 لاکھ وہ ایسے امپلائیز، مزدور یا طبقہ جو دیگر ممالک میں مقیم ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور مشرق وسطیٰ میں، ان کو 2013 کے بعد سے 2.5 لاکھ کی تعداد میں ان کی واپسی ہوئی ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کے پاسپورٹس یا دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے تھے، لیکن مبصرین نے یہ کہا کہ اس کے اندر سفارتی اور سیاسی ایلیمنٹس بھی شامل ہیں اور اس کے معاشی سطح پہ بھی اثرات بڑے یقینی ہیں. اگلے حصے میں ہم نے بات کی شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ. اس کو ہمارے ماہرین نے بلا شبہ یہ کہا ہے کہ اس خطے کے اندر جوہری توازن کی بات ہو یا طاقت کے توازن کی بات ہو، اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ اب بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شمالی کوریا کو انگیج کیا جائے مذاکرات کے اندر، اور چین اس میں کردار ادا کرے. اگلا ہمارا سیگمنٹ تھا سیریا اور عراق، اس کے اندر خاص طور پہ داعش کی کارروائیاں اور زمرے میں امریکہ یہ کہتا ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بیان یہ دیا ہے کہ اس کے اقدامات کچھ برادریوں کو اور کچھ سنی کردوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں. اس پہ رائے منقسم تھی ہمارے پینلسٹ کی. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس ریفرنس میں نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس کسی علاقے کا کنٹرول مکمل طور پہ نہیں تھا یا آفیشلی نہیں تھا. اب ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر امن عمل، مصالحتی عمل. گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گلبدین حکمت یار، جو خاص طور پہ امریکہ کے اوپر طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اور امریکہ کے انویژن کے بعد وہاں پہ وہ ان گروپوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مزاحمت کی تھی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کئی ایک مہلک حملوں میں ان کا گروپ یہ شامل رہا ہے. بہت بڑا گروپ نہیں تھا، لیکن وہ جو امریکہ، پاکستان، چین اور افغانستان 4 ملکی جو مذاکراتی عمل ہے اس کا وہ حصہ بنے اور اس گروپ نے مذاکرات میں شمولیت اختیار کی. اس کو ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اسی پس منظر میں آپ چین کے سفیر نے بھی اسلام آباد کے اندر یہ بیان دیا اور کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر امن میں، استحکام میں بڑا اہم کردار ہے. انالیسز ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے چائنا کے ایمبیسڈر کی مختصر سی ایک گفتگو سے جھلک سنیے. جی. We would like to see Afghanistan enjoy peace, stability, development, and also the unity of the country. So that's why China also made our efforts to support and facilitate the Afghan-led and Afghan-owned peace process. And we believe that peace is the only way out for Afghanistan. And Pakistan, definitely we appreciate your efforts to try to bring peace in Afghanistan, and I believe that Pakistan could also play a unique and important role during this process. So we are ready to work closely with Pakistan for the sustainable peace in Afghanistan. مختصراً اگر میں اپنے ان سامعین کے لیے اور ان حاضرین کے لیے اور ناظرین کے لیے بیان کر سکوں، یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو امن عمل ہے اس میں پیش رفت بڑی حوصلہ افزا ہے، اور افغانستان کے اندر یہ طے ہے کہ امن کا جو عمل ہے اس کی قیادت افغانستان کو ہی کرنی چاہیے. ہم اس کو انڈورس کریں گے، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا شاندار ہے، اور پاکستان کی ان کوششوں کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ افغانستان کے پیس پروسیس کے لیے، امن عمل کے لیے میکسیمم کوششیں کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تھا ان کی گفتگو سے ایک لب لباب. انالیسس ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ، اور ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب، چیف اینالسٹ ود پولیٹک. عرفان شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، لیڈ ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں اسلام آباد بیس تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب، افغان عمل اور کل کی جو خاص طور پہ پیش رفت ہوئی گلبدین حکمت یار کا ان مذاکرات میں حصہ بننا، کتنا ٹینجیبل ہے، کتنا قابل ذکر پیش رفت ہے آپ کے خیال میں اس پورے پروسیس کے اندر؟ میرے خیال میں یہ کافی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو کافی اس میں مثبت سپورٹ جو ہے وہ ملے گی. گلبدین حکمت یار جو ہیں وہ ایک جانے پہچانے ایکٹر ہیں، اگرچہ ان کی پارٹی جو ہے وہ جب افغان جنگ ہو رہی تھی فارمر سوویت یونین کے خلاف تو اس وقت بہت افیکٹو اور بہت وہ مؤثر آدمی تھے. اس کے بعد سلولی گریجولی وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، لیکن اگر ان کو اس کردار کو سامنے رکھا جائے تو میں حال ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہیں جو افغانستان کی ہر قسم کی سیاست کو
ہر نقطۂ نظر سے جانتے ہیں. ان کا جو سپورٹ کرنا ہے اس پیس ٹاکس کو جو افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان ہو رہی ہیں اور جس کو 4 کنٹریز چائنا، پاکستان، افغانستان، یونائٹیڈ اسٹیٹ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور جو ان کی خوبی ہے کہ وہ جب سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو بالکل یاد ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کافی قریبی قسم کے حلیف سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. زیادہ ان قسم کی وہ ایک ہسٹوریکل آپس میں مثبت جو عمل ہے وہ بھی اس وقت کا جو موجود ہے. ان کے خلاف کوئی اس قسم کی اور کوئی یونائٹیڈ اسٹیٹس کو کوئی اس قسم کی جیسے کہنے شیطانی گروپ کے خلاف یونائٹیڈ اسٹیٹس کو شکایت ہے انہوں نے یہ کیا اور ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے. زیار کے خلاف کوئی اس قسم کی پالیسی یا چیز نہیں ہے. پاکستان کے لیے بھی وہ ایک ٹرسٹوردی ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے ایک ٹرسٹوردی آدمی ہے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے بھی ہیں. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنا جو کہ زیادہ تر پاکستان پہ رلائی کر رہا ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے، تو ان کی جو زیادہ فیڈ بیک ہے، جو انفارمیشن ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی دی گئی ہوگی. کیونکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو ٹرسٹ ہے وہ باقی 2 ملکوں سے نسبتاً بہت بہتر ہے. پاکستان چائنا کی جو پوزیشن افغانستان سے ہے وہ کافی آئیڈینٹیکل ہے ایز کمپیئر ود پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو چائنا کی طرف سے اس چیز کو سپورٹ کرنا جو ہے یہ بھی میرا خیال ایک کافی مثبت اقدام ہے. اور آنے والی جو افغان ٹاکس ہے میرا خیال ہے جب بھی وہ شروع ہوتی ہیں تو اس میں یہ ان کا جو رول ہے ایک مثبت کردار ادا کرے گا. جی عارف انصار صاحب، دونوں زاویے پہلے تو اگین اس پہ بات کیجیے گا. گلبدین حکمت یار اپنے گروپ کی حجم یا اس کے والیوم کی اعتبار سے ایک چھوٹا گروپ کنسیڈر ہوتا ہے لیکن ایک بڑا نام ہے. ان کا ان مذاکرات میں اعلانیہ موجود ہونا وہ اس برف کو پگھلاتا ہے. کیا باقی گروپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ایک بات. اور پھر دوسرا، پاکستان کے کردار کو جس طریقے سے بڑا لاؤڈلی چائنا نے سراہا ہے، یہ مزید کتنا انکریج کرتا ہے پاکستان کو بھی اور اس پورے عمل کو بھی؟ نہیں کرتا ہے. پہلے میں اس پہلے سوال پہ جاتا ہوں کہ کیا سمبلائز کرتا ہے حکمت یار صاحب اور حزب اسلامی کا پیس ٹاکس میں شامل ہونا. انہوں نے پہلے بھی انڈیکیشن دی تھی اور وہ ان کی میسیجنگ شروع سے ہی تھی کہ وہ زیادہ تیار تھے ٹاکس میں شامل ہونے کے لیے. اب انہوں نے جب دوبارہ کیا تو ظاہری بات ہے کچھ گروپس پہ پریشر آئے گا کہ وہ بھی جوائن کریں، کیونکہ اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ کہیں وہ شامل ہو کے زیادہ انفلوئنشل پلیئر نہ بن جائیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ایک تو یہ والی ڈائنامکس ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو لڑائی ہے اور جو کانٹا بنے ہوئے ہیں جو گروپس ہیں وہ تو الگ ہیں. منصور صاحب جو ہیں نئے لیڈر ہیں، حقانی نیٹ ورک، وہ بھی الگ ہیں. تو وہ زیادہ ضروری ان کا شامل ہونا ہے بجائے اس کے کہ حزب اسلامی کا. لیکن نن دا لیس یہ ایک ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے اور وہ اس کی ان پہ پریشر آئے گا کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے لائے عمل طے کر کے اس پوری ڈائلاگ میں شامل ہوں. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ متیار صاحب ماضی میں تو ٹھیک ہے امریکہ اور پاکستان کے بھی قریب، لیکن ریسنٹلی وہ ایران کے بھی قریب رہے ہیں. صحیح. تو یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے بیچ میں. جہاں تک چائنا کا رول ہے وہ تو آبویسلی انفلوئنشل ہے اور اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا کو اس پروسیس میں شامل ہونے کے لیے امریکہ نے بھی کافی کنونسنگ کی تھی، جو کہ بظاہر ایک کنٹرڈکشن لگتی تھی کہ مطلب امریکہ کیوں چاہے گا کہ چائنا بھی بیچ میں آ جائے. لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ آبویسلی افغانستان چائنا کے قریب ہے، نیبر ہے، اور وہاں پہ اگر ڈسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی خطرہ چائنا کے لیے بھی ہے. تو اس لیے بھی وہ شامل ہوئے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کوئنسائڈ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی. تو جو اگر دونوں یہ پلیئرز آن بورڈ ہوں یا ایک لائن پہ ہوں کم از کم تو اتنا چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ سکے افغانستان میں. لیکن آبویسلی افغانستان پاکستان کی طرف سے تو بہت ہیزیٹنٹ ہے، لیکن وہ چائنا کے لحاظ سے وہ اس کو نیوٹرل پلیئر سمجھتے ہیں اور ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے بھی چائنا کا رول انفلوئنشل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بڑا کمپریہنسو انالیسز. ایک سوال میں دونوں زاویے کور کیے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب آپ نے بھی اور عارف انصار صاحب آپ نے بھی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین چند سیکنڈ کی ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے امریکی سیاست. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خاص طور پہ کیا آسانیاں ہیں اور کیا مشکلات ہیں پریزیڈنشل نامینیشن کے لیے. ایک بریک کے بعد. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
प्रोग्राम जहां रंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात और उससे पहले दोनों जमातों की तरफ से नामजदगी की दौड़। और इस दौड़ में इस वक्त जो सरफहरिस्त हैं वो रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास डेलीगेट्स की तादाद के एतबार से वो अपने हरीफों से काफ़ी आगे नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब हिलरी क्लिंटन वो डेमोक्रेट्स की पार्टी की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी आगे नज़र आती हैं। बहुत सारे तज्जियों में तो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि बज़ाहिर वो ये नामिनेशन हासिल करने में दोनों उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो सदारती नामजदगी की दौड़ जारी है, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त फ्रंट रनर हैं, उनके कुछ मुतज़ाद और कुछ मुतनाज़ बयानात के बाद ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद यानी रिपब्लिकन पार्टी के अपने करता धरता सरकर्दा रहनुमा वो ये सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें ये नॉमिनेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए है। 1237 के करीब उनको डेलीगेट्स चाहिए हैं ये जीतने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि जो बाकी इस वक्त जो तकरीबन आधे से ज़्यादा रियासतों के अंदर प्राइमरीज या कॉकसेस हो चुकी हैं और जिनमें बाकी हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो 60% के करीब डेलीगेट्स हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वो ये नॉमिनेशंस भी ले सकते हैं, ले जाएंगे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से और रिपब्लिकन रहनुमाओं के अंदर से जिस नोयत की रिजेंटमेंट आ रही है, बताया यह जा रहा है कि ये हो सकता है कि अगर वो मुमकिन जो मुकम्मल एक तादाद है 1237 डेलीगेट्स की, अगर वो हासिल नहीं करते और उसके कहीं करीब करीब भी रहते हैं तो तकनीकी बुनियादों पर उनको मुस्तरद किया जा सकता है, भले उनके वोट्स या उनके डेलीगेट्स बाकियों से ज़्यादा हूँ। और अल्टीमेटली इसके अंदर फिर सुपर डेलीगेट्स जो हैं उनका फैसला बहुत अहम हो जाएगा। सुपर डेलीगेट्स के अंदर मेंबर कांग्रेस, ऑफिस के पार्टी के ऑफिस बेयरर्स और दीगर ऑफिशियल्स जो हैं वो बिल्ट इन कहा जाता है कि वो सुपर डेलीगेट हैं, तो वहाँ पे बात चली जाएगी। इस सूरत हाल को भांपा है डोनाल्ड ट्रंप ने भी, और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने एक बयान में ये भी धमकी दी है कि वो एक नई पार्टी वो खड़ी कर सकते हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसके असरात जो हैं वो सियासत के लिए अच्छे नहीं होंगे। हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की जो एक रिपोर्ट हमारे सामने है उसके पूरे हवाले नहीं दूंगा, लेकिन एक जुमला कहूँगा। वो कहते हैं कि काफ़ी बम्प्स आ सकती हैं प्रेसिडेंशियल इस रेस में रिपब्लिकन की, और उनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसके बावजूद कि वो उनकी जीत जो है या जीत इस नॉमिनेशन की जीत वो यकीनी नहीं है, इसके बावजूद कि वो बहुत आगे हैं, लेकिन ये बड़े वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो ये नॉमिनेशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ हैं अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रशीद शुटानी साहब एक्सपर्ट हैं विद नॉन पार्टीजन थिंक टैंक्स के, और साथ साथ वो यहाँ की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, अगर हम सिर्फ आज फोकस करें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन कम्प्लेक्स है और दुनिया की तवज्जो का मरकज़ भी रिपब्लिकन रेस है। गुज़श्ता रोज़ यूरोप से भी एक रिपोर्ट आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ख़ास तौर पे बड़ा आलमी रिस्क करार दिया गया, दूसरा बड़ा आलमी ख़तरा हो सकते हैं अगर वो उनके बगौल वो प्रेसिडेंशियल रेस भी जीत जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या बम्स हैं इस रोड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को इस नॉमिनेशन की जानिब बढ़ते हुए आगे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। आप देखें, एक तरफ जैसा आपने कहा कि ये EIU है जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने उनको दूसरा सबसे बड़ा खतरा करार दिया। कल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एडिटोरियल लिखा जिसमें उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से अपील की कि आप किसी तरह इनको रोकें। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो है पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने और हारने के लिए नहीं होती बल्कि उनके अपने नज़रियात होती हैं, और हम रिपब्लिकन पार्टी के बारे में हम समझते हैं कि उनके अपने नज़रियात हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनकी नफ़ी करते हैं, लिहाजा उस पार्टी को चाहिए कि उनको रोकें। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ये जो है दुरुस्त नहीं है इस तरह, और ये कि वो अगर इस तरह ट्रंप अगर सामने आए तो रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। ये सारी बातें आज वॉशिंगटन पोस्ट में देखी उन्होंने, जहाँ वॉशिंगटन में मुकीम यूरोप और दूसरे खित्तों के जो सफरा हैं, सफीरों का उन्होंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने भी कहा कि ये हम परेशान, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, ऐसी सूरत हाल का कभी हमें सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, आज मैं देख रहा था साथ साथ सर्वे, ओपिनियन सर्वे देखें तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्राइमरीज जीतते रहेंगे, और अगर प्राइमरीज पे ही डिपेंड करके सारा कुछ रहा तो उनको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अनवर इकबाल साहब, फिर रिपब्लिकन के लिए ये भी तो एक चैलेंज है कि एक पूरा प्रोसेस है, भले वो लीडर वो कैंडिडेट आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो भी उस प्रोसेस की भी तो डिनायल है। लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद है जिसमें डेलीगेट्स की तादाद ज़्यादा या मतलूबा तादाद हासिल होने के बावजूद टिकट या नॉमिनेशन से रिफ्यूज़ किया गया हो? ऐसा कोई है जिसमें डिसीजन सुपर डेलीगेट्स ने किया हो?
ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ زمانہ اور تھا، اور اب اس طرح دیکھیں جس طرح میڈیا کا فوکس ہے سارا کچھ ہے. اور پھر دھمکی آپ دیکھیں نا، ٹرمپ صاحب نے دھمکی کیا دی، انہوں نے کہا کہ فسادات ہو جائیں گے. کبھی امریکہ میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوئی تھی، کبھی امریکہ میں الیکشن ریلیز میں مار پیٹ نہیں ہوئی تھی. ان کی الیکشن ریلی میں مار پیٹ ہوئی ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ میں جس سے بھی گفتگو کی، میں دو تین دن پہلے پریس کلب گیا تھا، وہاں گفتگو کی جو سینئر امریکی ساتھی ہیں سخت پریشان تھے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. چھوٹانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا تعارف ہم تفصیلی اپنے ویورز کے ساتھ، آڈینس کے ساتھ کرا چکے ہیں. ڈاکٹر رشید چھوٹانی صاحب، ایکسپرٹ ود نان پارٹیزن تھنک ٹینک. ڈاکٹر صاحب، آخری یہ سیگمنٹ کے حصوں میں ہم آپ سے کنیکٹ کر پائے ہیں. ہم بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ریس، اور ایک ریفرنس ہماری رپورٹ کا یہ تھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس ڈیلیگیٹس کی تعداد اس وقت سب سے زیادہ ہے اور وہ قریب ترین ہوں گے جو مطلوبہ تعداد کے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ نامینیشن لے سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اضطراری کیفیت ان کی کیمپ آفس میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ نئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ بلوے بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا مشکلات ہیں آپ کے خیال میں، اور ٹیکنیکل بیسس پہ وہ کیا ٹیکنیکل بیسز ہیں جس کے اوپر اگر ریپبلکنز کی کرتا درتا، ان کے جو بڑے ہیں پارٹی کے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پارٹی کی، اگر وہ چاہے کہ کسی بھی وجہ سے کہ ان کے بیانات متنازع ہیں یا دنیا اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ ڈینائی کر دیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس ڈیلیگیٹس کی تعداد زیادہ ہے اور پرائمریز وہ جیت کے جا رہے ہیں. ہے کہ ایک اسپیسیفک نمبر آف ڈیلیگیٹس چاہیے ہوتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو ٹو گیٹ دا نامینیشن، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اس وقت 1237 چاہیے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. اب کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ ٹرمپ کانسٹنٹلی جیتے چلا جا رہا ہے اسٹیٹ آفٹر اسٹیٹ، اور اس کے ڈیلیگیٹس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن مارکو روبیو جو کہ جس نے اپنی کیمپین سسپینڈ کر دی، اس کے پاس کافی ڈیلیگیٹس ہیں. کروز کے پاس نمبر 2 ان دا ریس، اس کے پاس ڈیلیگیٹس ہیں. اس کے علاوہ کیوسک کے پاس کافی ڈیلیگیٹس ہیں، کیونکہ وہ ایک ون آل اسٹیٹ جو اوہایو ہے اس کی اسٹیٹ ہے، وہ جیت چکا ہے. اس وقت اگر ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں تو اگر کروز اور کیوسک جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں کیمپین، اور جو ہے اور مارکو روبیو جو ہے جا کے کہنا شروع کرتا ہے کہ بھائی پلیز جو ہے میرے ووٹ جو ہے تم اس کو دو یا اس کو دو، لیکن جو ہے ٹرمپ کو نہ دو، تو دیر از اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ ٹرمپ ول ناٹ گیٹ دا ریکوائرڈ نمبر آف ٹوٹل ڈیلیگیٹس ٹو ایکچولی fulfill the requirement for nomination. If that is the case, اگر یہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر کنونشن کے اندر ڈیسیجن دیا جاتا ہے کہ کیا ہوگا اور کس کو بنایا جائے گا پریزیڈنشل نامنی، اور اس وقت کچھ بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی پارٹی کنونشن میں آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو مارکو روبیو کے ڈیلیگیٹس ہیں یا کیسز اگر ایزیوم کریں کہ وہ کسی ایک امیدوار کے حق میں بیٹھتے ہیں تو وہ ووٹ یا وہ ڈیلیگیٹس دوسری طرف جب ٹلٹ کریں گے تو ان بنیادوں پہ مشکل ہو جائے گا. بالکل بہت مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کا ٹوٹل ون کرنا. لیکن یہ کہ if we are talking about probabilities، اس وقت اگر ہم probabilities دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کو 60% آف آل دا ڈیلیگیٹس چاہیے اب تمام کانٹیسٹ کے اندر to get to the end point. Is that possible? Yes, it is possible. کیونکہ ابھی بھی جو ہے تقریباً 4 یا 5 ایسی اسٹیٹ ہیں جو کہ winner take it all states ہیں. اگر وہ اسٹیٹ جیت جاتا ہے تو there is no way to stop this train. There is absolutely no way to stop it. اور جو ہے چاہے ریپبلکن پارٹی کچھ بھی کر لے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد چونکہ ریپبلکن پارٹی خود یہ نہیں چاہتی کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے، جو مین کور ریپبلکن پارٹی وہ نہیں چاہتی ہے، تو پھر بہت پرابلم ہوں گے. اور اس پہ جو ہے ٹرمپ نے ان کو دھمکیاں دی ہیں. اور یہ دھمکیاں کتنی کارگر ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں، یا کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں سسٹم کے لیے؟ بہت خطرناک ہیں اس وقت ملک کے لیے. نہ صرف یہ دھمکیاں خطرناک ہیں ملک کے لیے، بلکہ کچھ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بیانات جو پینٹاگون کے پرانے لوگ تھے یا کچھ جو بیانات اس طرف سے آ رہے ہیں، وہ کلیئرلی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آرمی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو ٹرمپ. اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو ایسی سچویشن امریکہ میں بہت پہلے ہوئی تھی. اب یہ اس قسم کی سچویشن بہت عرصے سے امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ جو ہے 2 ڈفرنٹ ویری پاورفل
segments of the United States government are against each other, right? जी. तो लेकिन मेरा ख्याल है ये पिछले प्रोग्राम में भी अनवर इकबाल और हमारे साथ अली इमरान थे, गालबन इसको हम वेरीफाई नहीं कर सके थे कि इस नौयत का बयान फौज की तरफ से आया है या नहीं. ये सेगमेंट को हमें वाइंड अप करना होगा. आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. अनवर इकबाल साहब आपने भी ज्वाइन किया, डॉक्टर रशीद छुटानी साहब आप हमारे साथ रहे, आपका बेहद शुक्रिया. और सामीन चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पे न्यूजीलैंड की एक और बड़ी फतह, और उस पे क्विक कमेंट्स लेने के साथ साथ हम आपके लिए इस सेगमेंट में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने जा रही हैं एक पाकिस्तानी नजाद ओमानियन बॉलर का, जिन्होंने T20 में बहुत सारे कमेंटेटर के नज़दीक बड़ी अच्छी शोहरत कमाई और बड़े अच्छे पॉइंट्स लिए. एक ब्रेक के बाद. व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com. प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम. और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं असद हसन हम बात करेंगे अपने T20 वर्ल्ड कप पे. क्रिकेट पैशन है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर और तमाम क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर. और आज के दिन के जो मुकाबले थे उसमें ख़ासतौर पे न्यूजीलैंड ने एक और बड़ी फतह अपने नाम की है. ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी और अब वो फाइनल, अगला जो मरहला है सेमीफाइनल्स का, उसके लिए वो एक बड़े मजबूत टीम के तौर पर सामने आई है. दोनों मैचेस जीत चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक मैच और जीतना है जिसके बाद वो क्वालिफाई कर जाएगी. ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, इससे पहले भारत को बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी. और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ साथ कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान बामुकाबला भारत. पाकिस्तान को डिसएडवांटेज ये है कि वो आज तक आईसीसी के बड़े इवेंट्स में, वर्ल्ड कप में, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो भारत के खिलाफ फतह हासिल नहीं कर सका है. और भारत को डिसएडवांटेज ये है कि वो पिछला मैच बुरी तरह हार चुका है और उसके ऊपर खासा दबाव होगा इस इवेंट के लिए. हमारे साथ हैं मतीउल्लाह आबिद नूर, इस वक्त वो भारत के अंदर मौजूद हैं, क्रिकेट मैचेस को फॉलो कर रहे हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं. पहले क्विक अपडेट उनसे लेते हैं. आबिद नूर साहब, आज न्यूजीलैंड ने जीत लिया, लेकिन इसके बारे में भी कुछ सेकंड आप ले सकते हैं, लेकिन एक सीन सेटर हमें एक मिनट में बताइएगा कल के मैच के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं दोनों कैंप्स के अंदर. बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम अच्छा साहब, आपको वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के सब सुनने वालों को. यहाँ पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए दोनों टीम की तरफ से ऐश्वर्या और पाकिस्तान की तरफ यूनिट ने बात की. मुखातिब सब किया गया कि इंटरनेशनली इस तरह के बड़े गेम वो पाकिस्तान में हार जाता है. आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि आज हम वो तारीख बदल देंगे और कल ले लेंगे और हम प्रेशर इंडिया पे ज्यादा देखते हैं क्योंकि इंडिया को जीतने के लिए जरूरी है कि मैच जीत जाए और सेमीफाइनल के लिए उनका कोई रास्ता निकल है. यशवंत का कहना है कि इस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के जो होते हैं वो खेल से ज्यादा एक रकाबत का मसला होता है और हरीफ टीमें सामने आती है. तो कल बड़ा मैच होगा और कांटे का मुकाबला होगा. बड़ी मॉरल सपोर्ट भी पाकिस्तान को पहुंचाई जा रही है. इमरान खान वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे गए हैं, पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स वो भी वहाँ पे जा रही हैं. तो पाकिस्तानी टीम का मोराल कुछ बेहतर है पहली फतह के बाद और भारत की न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद. हुआ है उनको जो मॉरल बूस्टिंग हुई आपने कहा है. यहाँ पर बड़ा माहौल बना हुआ है. पाकिस्तान के सपोर्ट टीम बड़े ज्यादा हैं और लोग आ रहे हैं. टीम अकरम हो उस तरह के इमरान खान साहब और कौमी तराना जहाँ बजाया जाएगा, दोनों अमिताभ बच्चन होंगे, भास्कर होंगे, सेंट्रल दुर्गा होंगे. तो गेम नॉर्मल थोड़ा बड़ा मैच है, बड़ी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्टेड है. बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह आबिद नूर, आपने में ज्वाइन किया. वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे साथी अफगान सर्विस से ये इवेंट कवर करने के लिए भारत में मौजूद हैं. और सामीन, अब इस वक्त हम बात कराने जा रहे हैं आपकी बिलाल खान से. पाकिस्तान में पैदा होने वाले एक ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलर जिन्होंने ओमान की कौमी टीम की नुमाइंदगी की और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक तरह से अपने लिए एक्नॉलेजमेंट ली कमेंटेटर से भी और क्रिकेट के शायकीन से भी. ख़ास तौर पे उनका जो एक मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ देखा उसमें उनका स्पेल बहुत शानदार था. 4 ओवर 16 रन 1 विकेट. लेकिन असल बात यह थी कि बड़े बड़े बैट्समैन जिनमें शकीब जैसे बैट्समैन भी थे वो खासे बेबस नज़र आए. इसके बावजूद कि तमीम जैसे बैट्समैन भी वहाँ पर हिटिंग कर रहे थे लेकिन वो भी थोड़े डेस्परेट नज़र आए. बड़ा शानदार
شاندار بولنگ ٹیلنٹ بلال کا. بلال ہمارے ساتھ ہیں اس وقت عمان سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بلال بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. پہلے تو صرف آپ کی طرف میں آؤں گا, لیکن آپ ہمیں بتائیے یہ جو کل بگ میچ ہے, آپ پلیئر بھی ہیں, آپ کی توقعات کیا ہیں, ٹیم کمبینیشنز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, اور کس کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی. سب سے پہلے تو میرا جو پاکستان ٹیم کے لیے گڈ لک کا میں وش کروں گا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گی, اور سب سے پاکستان کی تیاری اچھی ہے, اور دوسرا ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت اچھا مارجن سے میچ جیتی, اور تیسرا یہ کہ انڈیا ہاری ہوئی تو آگے پریشر انڈیا پہ ہی ہوگا زیادہ. صحیح. اچھا, اب بلال آتے ہیں آپ کی طرف. بڑے غیر معمولی آپ بالر ہمیں نظر آئے, جتنا محدود ہمارا نالج ہے کرکٹ کا, لیکن آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے. آپ پاکستان کے بجائے عمان کیسے پہنچ گئے؟ روڈ ٹو عمان یہ ہمیں بتائیے. میں سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ کلاس کھیلتے تھے پشاور میں, وہاں پہ چانس زیادہ نہیں ملتا, تو پھر جو محمد شہزاد ہے, محمد افغانستان کا, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, تو اس سے کسی ایجنٹ نے بولا کہ عمان میں فاسٹ بالر چاہیے, تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو پھر میں نے اس کو بولا کہ ہاں ادھر تو ویسے بھی چانس نہیں مل رہا, تو چلو اچھا ہے میں عمان چلا جاتا ہوں. تو اس کے تھرو میں پھر عمان آیا, تو یہاں پہ آیا پیسٹ ٹو انڈیا میں, تو یہاں جوائن کیا, ڈومیسٹک کرکٹ سٹارٹ کی, پرفارمنس اچھا کیا, بیک ٹو بیک ٹاپ کیا, تو پھر 4 سال پورا ہونے کے بعد تو بنا کوئی اس کے میں سیدھا ٹیم میں آ گیا. صحیح. تو یہ بتائیے بلال, آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ شروع کر لی, آپ نے عمان کو ریپرزینٹ کیا, یا اس بات کا افسوس بھی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکے؟ دونوں میں سے کس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارا نصیب نہیں تھا, اور یہاں پہ آ کے اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم لوگوں میں ہمت ہے, ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے, اب آپ آگے فیوچر آپ کے پلانس کیا ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ عمان کے لیے کھیل رہے تھے آپ کو کس نوعیت کی تربیت یا کوچنگ وہاں پہ میسر آئی ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے کیا بڑا فرق دیکھا ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ڈومیسٹک میں فرق تو بہت ہوتا ہے کہ آپ پہ انٹرنیشنل میں تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک نیشن کو پریزنٹ کرتے ہو, اور ہر طرح کا کوچز ہوتے ہیں, بالنگ کوچز ہوتے ہیں, فیلڈنگ کوچز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ڈومیسٹک میں تو آپ اپنا نارملی گیم کرتے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے, پریشر نہیں ہوتا ہے, بنداس لگے رہتے. ایسا مجھے یہ بتائیں, اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے, ویسے تو کئی پلیئرز ہمارے سامنے دنیا کے ہیں جنہوں نے 2 ملکوں کی نمائندگی کی ہے, ساؤتھ افریقہ کی بھی, آسٹریلیا کی بھی. آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ آپ کسی سٹیج پہ پاکستان کی بھی نمائندگی کریں, یا اس کے لیے آپ کو کنسیڈر کیا جائے؟ اگر کنسیڈر کیا جائے تو لازماً ضروری انشاءاللہ کھیلیں گے, کیوں نہیں, پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہم لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں؟ لیگ کرکٹ کھیلنا, کیونکہ وہاں پہ بھی بڑا ایکسپوجر ملتا ہے, انٹرنیشنل ٹیم کے پلیئرز کو جتنا ملتا ہے آلموسٹ لیگز کے اندر وہی ایکسپوجر ہے, تو لیگز میں سے آپ کو کچھ رسپانس مل رہا ہے؟ ہاں, لیگز کا بھی بات چل رہی ہے, اور اس سے پہلے ہم لوگ کا ایک ٹور ہے جرسی کا ڈویژن 5 کا, تو ابھی تو فی الحال فوکس اسی پہ ہے, اس سے فری ہو کے انشاءاللہ پھر لیگ پہ فوکس کریں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کا لیگ پہ فوکس ہوگا. یہ بتائیے, میں اگر لمبی چوڑی وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا, مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ, یہ میری رائے ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, کہ میں نے پاکستان کا یہ جو کرنٹ اسکواڈ ہے ورلڈ کپ کے اندر, جو 6 بالر ہیں یا 7 پاکستان کے, ان میں کم از کم 3 سے آپ کو زیادہ بہتر ریٹ کرتا ہوں. تو آپ کو کوئی ایسا رسپانس باقی دنیا سے بھی, باقی کوچز سے, باقی کرکٹ پینڈٹ سے آیا ہے؟ مجھے زیادہ تر عاقب جاوید نے بہت اپریشیٹ کیا, انضمام نے بہت کیا, اور ہانگ کانگ کا جو کوچ ہے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. صحیح. تو اب ہمیں مختصراً بتائیے آپ کا ڈریم کیا ہے, یہ لاسٹ سوال ہوگا آپ کے ساتھ, آپ کا ڈریم کیا ہے, آپ کرکٹ کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ڈریم ہے کہ میں ایک بہت بڑا بالر بنوں, دنیا میں اپنا نام کما سکوں. صحیح. آپ نے سکلز کہاں سے لرن کیے؟ کوئکلی 10 سیکنڈ ہے. میں زیادہ تر عمر گل کو فالو کرتا ہوں, میرا سینئر ہے, وہی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. وہ آپ کے آئیڈیل ہیں. بہت شکریہ بلال خان, ہم ورلڈ کپ میں گاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.